حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ فرشتوں نے پہلی دفعہ پیدائش کے وقت چیرا، دوسری دفعہ کا واقعہ حضرت حلیمہ کے بیٹے نے بیان کیا، تیسری دفعہ 10 برس کی عمر میں چیرا گیا تھا، چوتھی دفعہ معراج کی رات میں چیرا گیا تھا اور قلب مبارک کو دھویا گیا تھا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ بی بی تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو، جب وہ پیدا ہوں تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر ایک حسد کرنے والے کی برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرے کے اور ملک شام کے محل نظر آئے، اور جب آپ میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب عجیب باتیں ہوئیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں جیسے کسریٰ کے محل میں زلزلے کا آنا اور اس کے 14 برجوں کا گر جانا اور دریائے تبریہ کا سوکھ جانا اور ملک فارس کی آگ کا بجھ جانا اور 1000 سال سے دہک رہی تھی۔ جو ان عجیب و غریب باتوں کے دیکھنے میں یہ دکھانا تھا کہ فارس اور ملک شام کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، کفر مٹے گا اور دین اسلام روشن ہوگا۔ ایک یہودی مکہ میں آیا ہوا تھا اور 12 ربیع الاول کے پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشی لوگوں، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو نہیں معلوم۔ یہودی نے کہا، معلوم تو کرو۔ خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانے کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے اور مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو اس کے سامنے کر دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش زمین پر گر پڑا، پھر ہوش آنے کے بعد کہا، اب یعقوب کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگوں، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا اور اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی دائی حلیمہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں اپنے گاؤں طائف سے مکہ کو چلی۔ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی بڑی تنگی تھی، میری گود میں ایک بچہ تھا، دودھ کی کمی سے رات بھر روتا تھا، ہماری اونٹنی کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، کھچر جیسے جانوروں پر سوار تھی، وہ کمزوری کی وجہ سے ان عورتوں کے جانوروں سے پیچھے رہ گیا۔ بڑی مشکل سے ہم مکہ میں پہنچے اور ہم سب عورتیں گھروں میں بچے کی تلاش میں پھرنے لگی۔ ان عورتوں نے آپ کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا کیونکہ انعام زیادہ ملنے کی امید نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ قریشی خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے، میں اسی کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا، بہتر ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دے دے۔ پھر میں آپ کو لے کر اپنی جگہ پر آئی اور آپ کو دودھ پلانے لگی۔ آپ کی برکت سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ اترا کہ آپ نے اور میرے بیٹے نے خوب پیٹ بھر کر پی لیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ میرے شوہر نے اونٹنی کو دیکھا تو وہ بھی دودھ سے بھری پائی اور دودھ نکال کر ہم نے بھی پیٹ بھر لیا، پیٹ بھر کر پی لیا اور ساری رات آرام سے سوئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تم تو بڑی برکت والے بچے کو لے آئی ہو۔ میں نے کہا مجھ کو برکت ہی کی امید ہے۔ پھر ہم قافلے کے ساتھ مکہ سے چلے اور میں اسی کمزور جانور پر سوار ہوئی، وہ اتنا تیز چل کر کہ سب کی سواریوں سے آگے نکل گیا۔ قافلے کی عورتوں نے حسد میں آ کر کہا، اے حلیمہ آہستہ چلو، یہ جانور تو وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ بولی کہ اس میں تو کوئی عجیب بھید ہے۔ پھر ہم آرام کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے۔ قحط کی وجہ سے گھاس وغیرہ جانوروں کو نہیں ملتا تھا، مگر میری بکریاں پیٹ اور دودھ سے بھری ہوئی آنے لگی اور دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی آتی تھی۔ یہ حال دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اپنی بکریاں میری بکریوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دی، مگر وہ پھر بھی دودھ سے خالی اور پیٹ سے بھوکی آتی اور میری بکریاں دودھ سے بھری آتی، کیونکہ چرنے کی جگہ میں کیا رکھا تھا، وہ تو برکت ہی تھی اللہ کی۔ مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ، بڑے کرم والے کو لائی حلیمہ، ملا دین دنیا کا سردار تجھ کو، بڑی نیکی تو نے کمائی حلیمہ۔
بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم ہر طرح کی برکتیں دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ 2 سال کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا، لیکن آپ کا بڑھنا اور بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ آپ 2 برس کی عمر میں اوروں سے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائی، آپ کی محبت اور برکت کی وجہ سے دل نہ مانا کہ آپ کو جدا کروں، اس لیے آپ کی والدہ سے کہہ سن کر پھر لے آئی۔ بی بی حلیمہ آپ کو کہیں دور نہیں جانے دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بے خبری میں بی بی حلیمہ کی بیٹی کے ساتھ دوپہر کے وقت جنگل میں بکریوں کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے آپ کو تلاش کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ پایا اور اس سے کہا کہ تو ایسی گرمی میں ان کو کہاں لیے پھرتی ہے؟ اس نے کہا امی جان، اس میرے بھائی کو دھوپ اور گرمی نہیں لگتی، یہ تو یہاں تک بادل کے سائے میں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر سائے کیے ہوئے تھا، جب یہ رک جاتے تو بادل بھی رک جاتا اور جب یہ چلنے لگتے تو بادل بھی چلنے لگتا تھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آپ اس تھوڑی سی عمر میں بہت بڑے پاک و صاف رہتے تھے اور ایسے انصاف والے تھے کہ میرا دودھ دائنی طرف کا پیتے اور بائیں طرف کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے اور پیشاب وغیرہ ناپاکی کپڑے پر نہیں کرتے تھے۔ وقت مقررہ پر آپ کو فارغ کر لیا جاتا تھا۔ آپ پاک و صاف رہنے کو بہت پسند کرتے تھے اور کبھی ننگے نہ ہوتے تھے۔ اگر کبھی بے خبری میں ننگے ہو گئے تو فرشتے پردہ کر دیتے تھے اور فرشتے آپ کا جھولا ہلایا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آپ ختنے کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کو آپ کے حسن و جمال اور اوصاف دل کی وجہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بڑے پیار سے آپ کو سلاتی اور لوریاں دیتی۔ جھولا جھلا رہے تھے کہہ کہہ کہ یہ فرشتے، آرام کر میرے پیارے حبیب سو جا۔ ایک دفعہ آپ حضرت حلیمہ کے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ اچانک وہ گھبرایا ہوا ان کے پاس آیا اور کہا امی جان جلدی چلو، میرے قریشی بھائی محمد کو سفید کپڑوں والے 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا پیٹ چیر ڈالا ہے، میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی یہ خبر سن کر بھاگے اور بہت جلدی وہاں پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں اور خوف سے چہرے مبارک کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیوں حیران ہو؟ فرمایا اتنی بات یاد ہے کہ 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور میرا کپڑا چیر کر اس میں سے کچھ تلاش کر کے نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو ہم گھر لے آئے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اب ان کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑاؤ۔ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کو رکھنا چاہتی تھی، اتنی جلدی کیوں لے آئی ہو؟ میں نے جو حال گزرا تھا سب کہہ دیا۔ انہوں نے کہا اے حلیمہ کیا تم کو ان پر شیطان کا اثر کا خیال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ بولی ہرگز نہیں اے حلیمہ، خدا کی قسم شیطان کا ان پر اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، خیر اب یہی بہتر ہے کہ اب یہ میرے پاس ہی رہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے ملک شام چلے گئے۔ راہ میں ایک پادری کا گرجا گھر آیا، ابو طالب اس گرجا گھر کے نزدیک ٹھہر گئے۔ حضور پاک کو پادری نے دیکھا تو آپ میں نبوت کے نشان پائے اور سب قافلے والوں کی اس نے دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور یتیم ہے۔ پادری نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے والے ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہودی اور عیسائی لوگ ان کے سخت دشمن ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو آگے نہ لے آؤ۔ ابو طالب نے اپنا مال اسی جگہ فروخت کر دیا اور بہت سا نفع حاصل کر کے لوٹ آئے۔ جب آپ بڑے ہو گئے تو باہر نہ جاتے تھے، گھر کے باہر نہ جاتے تھے اور لڑکوں کا کھیل تماشا دیکھتے مگر ان کے ساتھ کھیل میں شریک نہ ہوتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ پہلی دفعہ چیر کر دھونے میں یہ حکمت تھی کہ جو باتیں کھیل تماشے کی بچوں میں ہوتی ہیں وہ آپ میں نہ رہیں۔ دوسری دفعہ یہ حکمت تھی کہ جوانی کے تقاضے سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر سکے۔ تیسری دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کا دل وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ چوتھی دفعہ میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے دل میں آسمانوں پر جانے کی اور وہاں کے جہاں کو دیکھنے کی قوت پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ آگے زندگی کے بارے میں انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آگے ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔